یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں، ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے الحمدللہ۔ آپ کون بول رہے ہیں صاحب؟ جی میں آپ کا ایک ادنا سا فین بول رہا ہوں دہلی سے۔ آپ سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی، کافی ٹائم ہو گیا، 6 مہینے کے آس پاس ہو گیا، لگ بھگ شاید 6 آدمی لگ بھگ مکمل تو مجھے یاد نہیں تھی۔ عبداللہ بھائی جی، فرمانا یہ تھا کہ جیسے داڑھی جو ہے، بعض لوگ داڑھی کو لے کر کہتے ہیں، گفتگو لمبی ہے، ایشان کا بات کر لیں گے۔ جی زیادہ لمبی نہیں ہے، صرف اتنا پوچھنا تھا کہ جیسے مان لیجیے اگر کوئی شخص داڑھی نہیں رکھتا اور وہ کہتا ہے بھائی میں تو مولا علی کا ماننے والا ہوں، اس سے جب کہا جاتا ہے بھائی داڑھی تو مولا علی کی بھی تھی تو داڑھی تو کیوں نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے مطلب نہیں ہے، کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، تو اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا۔ تو ایسے انسان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو مولا علی کے فعل کو، کیونکہ ہم نے تو کتابوں کے اندر پڑھا کہ مولا علی کی داڑھی جو ہے بہت گھنی تھی، آپ کی داڑھی مبارک سے آپ کا چہرہ خوب اچھے طریقے سے کھلا کھلا رہتا تھا۔ اب لوگ مولا علی کا دعویٰ کر رہے ہیں ماننے والے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے، مولا علی کے ماننے والے، اور مولا علی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ابھی داڑھی کے سائز اور لینتھ بریتھ ہائٹ تھکنیس پہ بات نہیں ہو رہی۔ اگر چھوڑ رہا ہے داڑھی، جتنی بھی چھوڑ رہا ہے داڑھی سنت رسول سمجھ کر، سنت مولا سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا چاہیے جی، اور اس کے سائز کے لیے کم چھوڑا زیادہ چھوڑا اس کے پر فتوی نہیں دینا چاہیے۔ نہیں لیکن بات فتوی کی نہیں ہے نا، مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، وہ کہہ رہا ہے داڑھی، وہ کہہ رہا ہے نہیں، آپ سوال سمجھے نہیں مجھے سنو یار، سنو، میں بول رہا ہوں، میں اتنا ہی سوال کر رہا ہوں، اتنی جواب دے رہا ہوں کہ داڑھی جتنی بھی چھوڑے اس کے مسلک کے حساب سے، اس کے انداز کے حساب سے، اس کی خوبصورتی کے حساب سے وہ چھوڑنے دو۔ اگر داڑھی کا منکر ہے تو وہ منکر ہے، سنت رسول کی منکر ہے، بس اتنا ہی۔ اب وہ داڑھی نہ چھوڑنے سے کوئی اسلام سے خارج ہوگا نہیں۔ اچھا، اگر اس کی داڑھی دیکھنے میں ابو جہل سے ملتی ہو تو؟ وہی پوچھ رہا تھا میں بھی اس نے عبداللہ صاحب سے، جی وہی پوچھ رہا تھا کہ داڑھی لمبی چاہیے، گھنی چاہیے، جیسے عبداللہ صاحب نے مولا علی کو دیکھ لیا ہے اور دیکھ کے پورا نہیں، مولا علی کو دیکھا تو ہم نے نہیں ہے، نہ تو آپ نے دیکھا، لیکن کتابوں میں آتا ہے نا کہ مولا علی کی داڑھی بہت گھنی تھی۔ اب کوئی بندہ اگر مولا علی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ مولا علی کے تمام داڑھی نہیں آئی تو کیا کر رہے ہیں؟ اب لوگوں کو آنے کی بات ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیے جس کے آتی نہیں ہے وہ تو معذور ہے۔ چائنا والوں کو اور اپنے ٹبٹ والوں کو، اپنے میزورم والوں کو داڑھی نہیں آتی صاحب۔ پیر صاحب دیکھیں ایسا ہے نا، تو پیر صاحب وہ تو معذور ہے نا، لیکن جس سے آ رہی ہے اور وہ کٹوایا جا رہا ہے تو کٹوانے والا معذور کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو ایسا ہی ہے، دیکھو کٹوانے والے جس کے نہیں آتی وہ تو معذور ہے نا، وہ تو شرعاً معذور ہے، تو اس کی مثال آپ اپنے اوپر کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو بالکل ہی جائزانہ بات ہے۔ میں اپنے اوپر نہیں دے رہا ہوں، میں بول رہا ہوں آپ ان کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں جو کٹواتے ہیں؟ اس کو خوبصورت جتنی بھی لگے اتنی کر لیں۔ ابھی اس میں داڑھی یہ کہاں لکھا ہے کہ خوبصورت لگے اتنی ہی رکھے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ حدیث ہے نا، اپنے چہروں کو اپنے جسموں کو اتنا سجاؤ کہ وہ خوبصورت رکھے لگے، چاہے اچھا اس میں داڑھی کا ذکر ہے کہ داڑھی کاٹنی پڑے اس کے لیے؟ اپنے چہروں کو مطلب اس کو یہ لکھا ہے کہ داڑھی کاٹنا پڑے؟ ارے تو اس میں داڑھی کاٹنے کا ذکر ہے کہ اب تم سلفیوں کی داڑھی اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی لمبی داڑھی سلفیوں کی داڑھی خلاف سنت ہے۔ ہاں ایسے وہی بول رہا ہوں۔ خلاف سنت کیوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ نے اپنی داڑھی شریف کو اپنی مٹھی میں بھرا اور مٹھی میں بھر کے آپ نے جو ایک مٹھی مشک کرنا ہے۔ اب جو سلفی حضرات ہیں، اب سلفی حضرات تو 2 فٹ لمبی داڑھی رکھتے ہیں، اتنی لمبی داڑھی رکھتے ہیں وہ لوگ پیٹ تک رکھتی ہے نا۔ نہیں لیکن سلفیوں کی داڑھی میں اور مسلمانوں کی داڑھی میں، اہل سنت کی داڑھی میں، کیا آپ کو فرق نہیں معلوم ہے؟ داڑھی ہے الحمدللہ، یہی مسئلہ ہے بس۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ مطلب مولا علی کے نام پہ داڑھی کٹواتے پھرو؟ نہ کون بولا مولا علی کے نام پہ داڑھی؟ آپ ہی نے تو بولا
کہ جتنی اس کے چہرے پہ اچھی لگتی ہے وہ اتنے رکھتے فالتو نہ رکھتے. بیکار میں اٹکاتے ہو یار. جتنی چھوڑو اتنی خوبصورت رکھو. فتوا مت دو کہ اتنی چھوٹی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی اچھی ہے, اتنی خراب ہے. یار ایک بات اور جب مولا علی, ارے چل ایک مشک داڑھی ہے, یہ ایک مشک داڑھی مولا علی سے ہے, یہ حضرت عمر سے ہے. آپ کی بات میں نے مان لی کہ داڑھی صرف اتنی رکھو گے جتنے میں خوبصورت لگے. ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ مان لیجیے بھائی میرے چہرے پہ داڑھی نہیں جچ رہی, ٹھیک ہے نا, تو میں اپنی خوبصورتی دیکھوں یا رسول کی سنت دیکھوں؟ داڑھی کا میں بول رہا ہوں, داڑھی رکھو اتنی جتنی چہرے پہ خوبصورت. داڑھی رکھو, میرا مطلب ہے داڑھی رکھو. جناب آپ کے جو مسئلے ہیں وہ مسئلوں میں کوئی دلیل تو نہیں اہل سنت میں 4 مسلک ہیں. اب شافیوں میں صرف کیا ہے, اپنے ہونٹوں کے نیچے جو ٹھڈی ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی داڑھی چھوڑنے سے بھی وہ داڑھی مطلب لیتے ہیں. آپ امام شافعی کے مطلب ہیں یا امام اہل سنت تو ہے, وہ امام شافعی اہل سنت تو ہے, اہل سنت ہے وہ, ٹھیک ہے. جس کی بھی سنت آپ لوگ ایک بات بتائیں, آپ ایک بات بتائیں. دیکھو مسلمان بنو, پھر ایک مسلک نہیں, ہم تو مسلمان ہی ہیں الحمدللہ, ہم مسلمان ہیں, لڑائی مت اہل سنت ہیں تو بات کرو. مسئلہ یہ داڑھی کا مسئلہ چھوڑو, یہ عقیدہ. ابھی اگر میں بولتا ہوں داڑھی ہی نہیں ہے, اگر داڑھی ہی نہیں ہے کسی انسان کی یا کوئی بزرگ کی, وہ تو بول دیا نا ہم نے بول دیا نا, وہ تو داڑھی ہی نہیں ہے تو کیا وہ جنتی مسلمان نہیں ہو سکتا؟ ارے تو میرے بھائی آپ ایک بات بتاؤ, جس کے آتی نہیں, ہم تو بول چکے نا وہ معذور ہے. اچھا نہیں آتی ہے مگر شیونگ کرتا ہے, اب وہ نہیں بن سکتا. ارے دیکھو ایسا ہے, یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, وہ اسے جنت میں بھیجے گا نہیں بھیجے گا, وہ فیصلے ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں حدیث سے ملتی ہے, سنت سے ملتی ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم چھوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو کم سے کم ہم گنہگار تو ہیں, باقی اللہ کی رحمت تو ہم موقوف ہے, وہ ہمیں جنت میں بھیجے نہ بھیجے اللہ جانتا ہے. یہ جو مسئلے ہیں, جو مسئلے دنیا کے مسئلے ہیں, وہ اس پہ زیادہ بحث کرنے سے فائدہ آپ کو بھی نہیں, مجھے بھی نہیں. اچھا آپ دینوں دنیا کو الگ مانتے ہیں؟ سنو یار, یہ چیز کیا ہے, مطلب چاروں جو امام ہیں اپنے, نہیں ابھی چاروں اماموں کی بات ہی نہیں ہو رہی نا, میں بولتا ہوں ابھی چاروں اماموں کی بات ہی نہیں ہو رہی. آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ کا فتوا دیا ان کے اوپر. نہیں دیکھیں سنیں, پہلی چیز داڑھی کی بحث, ہاتھ چھوڑنے کی بحث, یہ سب کب چھوڑو گے؟ ارے تو پیر صاحب کب ولایت کے بارے میں بولو گے؟ ابھی سفر کا میں سنو یار, اس مہینے کا پیر صاحب میری بات تو سنیں, آپ میری بات سنیے, آپ دیکھیں میری بات سنیے. جس مسئلے پر بات شروع ہوئی تھی نا, آپ اسی پر بات کریں. آپ ایک کام کرو, ایک دونوں بھی ایک کام کریں انشاءاللہ. یہ مہینہ کیا ہے, سرکار امام حسن علیہ السلام مجتبیٰ کی شہادت ہے, شہادت کے بارے میں بات کریں. چلو جی, شہادت کے بارے میں کیا بات کرنی ہے؟ نہیں بولو, اب شہادت کے بارے میں بات کریں یا پھر امام حسن. چلانے والوں کو لعنت کرنا ہے یا امام حسن علیہ السلام کو دفن کرنے کی, ہم غم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ سرکار نہیں کرتے. امام حسن علیہ السلام کا غم کیا تھا رسول اللہ نے خود امام حسن. ارے تو اللہ کے رسول, ارے یار پہلی چیز سننی ہو یا اگر دیکھو مولا علی کی داڑھی پکڑے آپ پلیز ریڈیو نہ چلائیں, آپ لوگ آپ ریڈیو نہ چلائیں, بات کریں تسلی سے. میں بھی ابھی آپ نے ذکر کیا امام حسن کا, ابھی آپ نے دیکھیں ابھی آپ نے امام حسن کا ذکر کیا, تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام حسن ہو, امام حسین ہو, امام زین العابدین ہو, جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں, ہم ان سب کی یوم ولادت پر, یوم وفات پر, یوم شہادت پر ہم لوگ اصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ سوچیں کہ بھیا ہم لوگ رافضیوں کی طرح چھاتی پیٹیں ہیں, تو وہ تو بھیا ہم سے ہونے کا نہیں ہے. اہل سنت میں چھاتی پیٹنے کا کوئی رواج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اہل سنت میں صرف اتنا سا ہے, اگر کسی بزرگ کا یوم شہادت ہے, یوم وصال ہے, تو آپ ان کے لیے اصال ثواب کریں, آپ ان کے نام سے جو ہے غریبوں میں لنگر تقسیم کریں, یہ کام آپ کریں, ٹھیک ہے. لیکن چھاتی پیٹنے کے لیے ہمیں نہیں کہا. سنائیے. جو بھی ہے دیکھو, اب پرسوں مہینہ گیا ہے محرم میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عباس کے خواب میں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے. 10 محرم الحرام کا دن تھا, اپنے امامہ گر چکا تھا, اپنے جسم میں مٹھی لگی ہوئی تھی, سر پہ مٹھی ہوئی تھی, غم میں رو رہے تھے, ادھر سے ادھر جا رہے تھے, ایک شیشی ہاتھ میں تھی, خون لے رہے تھے شہیدوں کا, غمگین رو رہے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہو,
देखो ये रसूल अल्लाह को देखना ख्वाब में जो उम्मुल मोमिनीन के आंखों से या हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से, ये तो सही में हाजिर नाजिर देखने के बराबर है, हमको हुज्जत है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे, 10 मुहर्रम को गमगीन होना, रोना, गमे हुसैन में रोना क्या गलती है या ये भी इसके जी जी जी, चलिए आपकी बात पूरी होगी, फिर मैं बात करूं अपनी। और एक बात, एक बात पहले क्लियर कर लेना तो अच्छा रहेगा। आपने कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सहाबिया और सहाबा के ख्वाब में आए और आपने जो है इमाम हुसैन के गम में आंसू बहाए हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, ऐसी बात है ना? हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर जो गम का इजहार करा, ठीक है? पहली बात तो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में करा है, ठीक है? पहली चीज ये, ठीक है? ख्वाब की बात जो होती है उसको आप शरई हुज्जत नहीं बना सकते हैं, समझे? सुनो पहले सुन लीजिए, आप ना मेरी बात ना गलत बात है, आपकी बात सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, सुन लीजिए, जिंदगी में भी करते, अरे मेरे प्यारे, सुनो मेरी बात सुनिए, आप इस बात को नहीं मानते हैं। इमाम हसन हुसैन के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, इमाम हुसैन के अल्लाह के इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब छोटे थे, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के घर में थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के गले को चूमा, अलैहिस्सलाम के इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सीने को चूमा और रोज़ारो खतार का रोने लगे। पूछा गया या फातिमा आप बताइए मुझे, आप बताइए, आप जो बात बता रहे हैं ना, आप उस चीज का जिक्र करें जिसका हम आपसे या तो सवाल कर रहे हैं या तो हम इनकार कर रहे हैं, जिसका इनकार ही नहीं, जिसमें इख्तिलाफ ही नहीं। मैं सुन लीजिए, मैं ख्वाब वाली बात का, तो आप पहले ख्वाब की वाली बात का सुनिए, आप पहले ख्वाब वाली बात को पहले क्लियर कर लें। देखो सुन्नी हो, अरे जनाब रसूल ख्वाब में आए, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हाजिर नाजिर नहीं मानते? अल्लाह के रसूल अगर मेरे ख्वाब में आकर मुझे कोई हुक्म देंगे तो वो सिर्फ मुझ पर मानना वाजिब है, पूरी उम्मत पर मानना वाजिब नहीं होगा। पूरी उम्मत पर बिल्कुल नहीं होगा, रसूल अल्लाह सिर्फ नहीं होगा, आपके रसूल नहीं होगा, नहीं होगा। रसूल अल्लाह के रसूल जिसके ख्वाब में आएंगे, अल्लाह के रसूल अगर ख्वाब में आकर कोई हुक्म देते हैं तो वो पूरी उम्मत पर वाजिब नहीं होता है। दलील दें आप, ये गलत बात कि अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि मैं अगर ख्वाब में आकर किसी इंसान को हुक्म फरमाऊं तो वो पूरी उम्मत पर वाजिब हो जाता है। बताएं जरा, क्या है, क्यों नहीं है? अल्लाह के रसूल जैसे भी दलील देना, आप दलील दें, जब भी हालत में आए तो आप दलील दीजिए ना। अरे कैसे वाजिब है? यही तो है। अच्छा, आपने कहा वाजिब है, चले वाजिब की तारीफ बताएं, वाजिब कहते किसे हैं? वाजिब कहते किसे हैं? क्या होता है वाजिब? बहुत जरूरी। वाजिब होता क्या है? अरे वाजिब कहते किसको हैं? जरूरी को। वाजिब साबित करने के लिए क्या दलाइल चाहिए होते हैं, ये बताएं जरा आप मुझे। साहेब किसी भी अमल को वाजिब करार करने के लिए याद रख ले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से, चाहे वो ख्वाब की हालत हो चाहे ज़ाहिर हालत हो, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई भी उम्मती, और उम्मती में भी वो आला उम्मती जो सबसे बेहतरीन जमाने में थे, वो असहाब रसूल, वो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में आना और ये देखना दिखाना ये जरूरी है कि ये रसूल अल्लाह ने उम्मुल मोमिनीन के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लगाते हैं। नफीस रसूल अल्लाह जहाँ पर भी जा रहे हैं तो नफ्से नफीस जाते हैं और नफ्से नफीस ही सब कुछ कराते हैं। याद मैंने आपसे भी पूछा था वाजिब की तारीफ बताएं, वाजिब कहते किसको हैं? वाजिब जरूरी आपने बताया नहीं है। जरूरी उसको साबित कैसे करेंगे, उसके लिए क्या दलाइल चाहिए, मैं यही पूछ रहा हूँ ना आपसे। बताएं मुझे क्या चीज चाहिए, तो जरूरी चाहिए। चलिए मैं आपको समझा। देखिए, फर्ज अमल उसको कहा जाता है जिसका हुक्म या तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, या ऐसी चीज जिस पर पूरी उम्मत का इजमा हो गया और वो हदीस मुतवातिरा से साबित, हदीस मुतवातिर से साबित है, ठीक है। अब इसके बाद आता है वाजिब। वाजिब क्या? तो आप बताएं फिर अल्लाह के हुक्म। देखो आप बताएं फिर अल्लाह के हुक्म में कुरान में आ गया तो खत्म हो गई। नहीं वो तो ये इजमा वाला नहीं है, इजमा वाला हमारे ऊपर नहीं है। इजमा वाला कहाँ से? किसके ऊपर नहीं है? किसके ऊपर है सर? किसके ऊपर है सर? इजमा कहाँ से आ जाए? किसके ऊपर है यार? आपको यार आप अहले सुन्नत हो या अहले आप अहले तशय्युई हो? पहले अभी सुन लो मैं पहले मुसलमान हूँ, सुन लो कुरान जो बोलता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम है, इसके अंदर उलुल अम्र मिनकुम में इनको नहीं लाना, किसी को भी इजमा को नहीं लाना। इजमा है ही नहीं है। इजमा नहीं है। इजमा नहीं है। नहीं मतलब आप जो है इजमा को नहीं मानते हैं,
नहीं मानता, तो अल्लाह भी नहीं मानता, रसूल भी नहीं मानता इज्मा को। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि इज्मा को कोई नहीं राजिऊन। मानता, इज्मा को ना अल्लाह माना है ना रसूल मानेगा, सिर्फ अल्लाह क्यों मानेगा यार, अल्लाह क्यों मानेगा, अल्लाह इज्मा। ये अरे इज्मा क्या यार है? पीर ये क्या है? साहब, आप इज्मा पीर क्या है? साहब हो या ढोंगियों को ये बताओ मुझे, अरे इज्मा अल्लाह क्या क्यों है? मानेगा इज्मा, अल्लाह क्यों मानेगा इज्मा, अरे जब अल्लाह अल्लाह नहीं इज्मा मानता क्यों मानेगा, अरे अल्लाह, अरे तो अल्लाह क्यों मानेगा, रसूल क्यों मानेंगे इज्मा? अल्लाह कोई मखलूक है, रसूल नहीं मानेंगे, समझे, रसूल ने बता दिया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो तो हम भी सकती। नहीं मानेंगे। अच्छा, रसूल जिसको दे उसको हम मानेंगे, रसूल जो दे वो ले, जो तो रसूल ने क्या क्या रुक दिया? जाओ तो रुक जाओ। चले चले, अभी क्या आपने इज्मा कहा कि रसूल अल्लाह को मानने का नाम है? पीर हाँ। साहब सुन तो लीजिए, अभी हाँ। आपने कहा कि आप इज्मा को नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानते। ऐसा ही है, तो ये हाँ। बताएंगे जो 4 इमाम हैं इनके दलील आपने कौन सी हदीस से लिए, बताएं जरा। कौन से 4 इमाम? इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम ना, अहमद बिन हंबल, नहीं, इनके जरूरी लिए आपने है। कैसे कहा से दलील लिया, बताएं जरा, बताएं जरा, नहीं मैं बताएं दलील बताएं। सुन और लो, इज्मा से नहीं लेनी है, सुन लो, कुरान की आयत हो, कुरान की आयत में जिक्र हो, इमाम अबू हनीफा का हदीस में जिक्र हो। सुनो यार, मैं मानता हूँ 12 इमाम को, जो अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के कुरान में और रसूल की हदीस में है 12 जो अच्छा, है। कुरान में भी 12 इमाम है, सुन कुरान में 12 यार, इमाम है। मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो, थोड़ी देर 12 पहले इमाम आपने अगर कहा कुरान 4 से इमाम हैं का तो जिक्र देखो, किया था कि इमाम अतिउल्लाह शाफी भी हैं, वो भी हक कर रहे हैं कि इमाम शाफी का जिक्र नहीं किया आपने। उलुल अम्र मिनकुम, उलुल अम्र मिनकुम कौन? जब मौला अच्छा, ये जो आप 12 इमाम बता रहे हैं, कहा गया आप कि जो मैं और मेरे पीर साहब, इमाम 12 इमाम हम उलुल अम्र मिनकुम है, यह कुरान की दलील है रसूल का। पीर साहब मैं ये कह रहा हूँ, देखें, जब हम इमाम का जिक्र करते हैं तो ये भी देखा जाता है वो कौन से इमाम है, जैसा कि आपने कहा कि 12 इमाम, तो 12 जो इमाम है वो कौन से इमाम है, उनको क्या कहा जाता है, और जो 4 इमाम है उन्हें क्या कहा जाता है? वो मसलक के इमाम, मसलक के नहीं है, वो फिकही मजहब के इमाम है, उन्हें फिकही मजहब के इमाम कहा जाता है, ठीक है। अब रही बात ये कि 12 इमाम जो है, तो 12 जो इमाम है वो हमारे इमाम किस चीज में है, हम उनको किस चीज में अपना इमाम मानते हैं? नहीं कर। देखो यार, ये जो 4 इमाम की जो दलील है ना कुरान से है ना हदीस से है, तो आपने फिर जिक्र क्यों किया इसका? फिर आप ये तो बताइए ना मुझे। अरे ये मसले के इमाम है, मसले। देखो यार, वही तो कह रहा हूँ, इसकी दलील कहाँ से लाए आप? हाथ से वजू बनाओ, खड़के बनाओ, बैठ इसकी के दलील बनाओ, कहाँ से लाए आप? पानी दो, इसकी दलील आप कहाँ से लाए? नहीं लाएंगे यार, इसको जरूरत ही नहीं यार। हाँ, दलील कहाँ से लाए इसकी? 4 इमाम होगी, इस पर भी तो इज्मा है ना, ये 4 इमाम। सुनो, 4 इमाम, अगर चारों इमाम में से अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनफी थे, अली हनफी थे, हुसैन हनफी थे, हसन हनफी थे, शाफी थे, मालिकी थे, हम्बली थे, क्या थे वो? तो आप इन 4 इमामों को मानते हैं कि नहीं मानते? पहले ये तो क्लियर हो ना। मानने का मतलब क्या है? मानने, अगर मैं नहीं मानता या मानता, उसमें फर्क क्या लगेगा? यार एक बात आओ, अभी जब दाढ़ी की बात थी तो आपने इमाम शाफी का हवाला दे दिया, ठीक है। अब जब मैं आया 4 फिकही मजहब के इमाम का नाम लेकर, तो अभी आपने बताया कि सुनो, देखो, इनको छोड़ो, मारो, ना मानो या नानो, कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब नहीं पड़ रहा है तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? चारों इमाम को मानो या नहीं मानो? तो फिर चलो एक काम करो, फिर 2 इमाम हनफी, इमाम शाफी जो मसलक के इमाम है, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाखर मोहम्मद बाखर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की गुलामी की। जब गुलामी किसने मना करा? किसने मना करा? तो किसने मना करा? अरे वो खुद जाफर, इसका इनकार किसने करा है? इसका इनकार किसने करा? इमाम अबू हनीफा खुद अहले बैत के गुलाम है, इसमें गुलाम है तो सिर्फ गुलाम है या उनको मानना है? उनकी मानना है, उनको भी मानना है, उनकी मानना है। जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की गुलामी की, क्योंकि इमाम जाफर, आप एक काम करें, सुने, आप एक काम करें, आप अगर इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर वगैरह के आप जो इतने हिमायती बन रहे, तो आप एक काम करें, आप हनफी फिक्र को आग लगा दें और आप जो है इमाम जाफर का या इमाम बाकर, अरे सुन तो लीजिए, पहले पहले सुन तो लीजिए, आप 4 इमामों के फिक्र को आग लगा दीजिए और आप सुनिए, सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। चलिए अगर ये 4 इमाम को माने मतलब के या ना माने तो क्या पड़ेगा? चलिए आप एक काम करें, सुने, आप एक काम करें, सुन तो लीजिए पीर साहब, आप एक काम करिए, आप जो है ना, अरे सुन तो लीजिए, ऐसा सुनिए, गैर मुकल्लिद जो है, किसने कहा कि पीर साहब आप बात क्यों सुनते हैं? इस्लाम है। आप पीर साहब आप बात क्यों सुनते हैं? आप बात क्यों सुनते हैं? दलील है, कोई नस है? अरे तो यार एक बात हो,
ارے یار ابھی آپ سے میں نے واجب کی تعریف پوچھی تھی، وہ آپ ثابت نہیں کر پائے بالکل یار واجب کی اور تعریف کر پائیں گے اتنا ہی ہے نہیں، اب کیا تعریف کر رہے ہیں، کیا واجب کہتے کس میں؟ آپ بتائیں تو مجھے پتا تو چلے واجب کہتے کس میں؟ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہو کیا آپ بھاگ رہے ہو نا، ہم نے سوال شروع کیا داڑھی پر یار، سن لو چار امام پہ ہے تو 12 پہ بھاگ گئے، درجے پہ اب 12 امام پر آ رہا ہوں میں، اب میں 12 امام کی بات کر رہا ہوں تو آپ یہاں سے بھاگ رہے ہو، کیا آپ کے پاس 12 امام کی فکر ہے؟ میں نہیں کیا آپ کے پاس امام جعفر صادق کی، امام محمد باقر کی، جو اللہ کے رسول کے خلیفے ہیں، اللہ کے خلیفے ہیں، وہ سنیے اس لیے ہمارے اوپر ان کو ماننا فرض ہے، جو 12 امام کو نہیں مانتا، 14 معصومین کو نہیں مانتا، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا سنیے، یہ جو 4 مسلکی امام کو ہے، یہ ان کو مانو یا نہ مانو، اس میں کوئی فرق نہیں آتا اپنے دین کے لیے، اپنے آخرت کے لیے۔ یہ آخرت کے اندر ان کے بارے میں، کسی کے بارے میں، چاروں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، آپ کو پوچھا جائے گا، تم خبروں میں سے اٹھائے جاؤ گے، خبروں میں سے اٹھائے جاؤ گے، تم اپنے امام کے پیچھے اٹھو گے۔ امام کون ہے؟ ارے پیر صاحب میری بات تو سن لیجیے، یہ 12 امام ہے۔ پیر صاحب کچھ سنیں گے بات میری؟ کیا سنو تمہاری؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، اگر آپ نے یہ کام کرو یار، سنو یار، ایک کام کرو، ابھی شام پڑھ لو، ابھی سنو، ابھی عشاء پڑھ لو، بات تو سن لیجیے، عشاء پڑھ لو یار، عشاء پڑھ لو، 10 بجے ملیں گے۔ عشاء میں ٹائم باقی ہے ابھی، ارے مجھے تو پڑھنا ہے ادھر، پورے ویٹ کر رہا ہے میرے کو۔ مجھے اتنا بتا دو، امام جعفر کا فقہ مجھے کب تک دے دو گے مرتب کر کے، ابھی بتاؤ، میں چھوڑ دوں گا۔ امام جعفر صادق کا آپ مجھے امام جعفر کا، امام باقر کا یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی بھی امام کا فقہ جو مرتب ہو رکھا ہو وہ آپ مجھ تک پہنچا دیں، تو پھر میں ان 4 اماموں کے فقہ کو فالو کرنے کے لیے سب کو منع کر دوں گا، کیونکہ بھائی ایسا ہے اب ہمیں اہل بیت کا کام کرو صاحب، پریشانی مت کرو۔ جو فقہ محمد ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بخاری میں نماز پڑھے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری سے، مسلم سے، سیاستہ سے، اپنی 6 کتابوں سے نماز جس طرح ثابت ہے، جس طرح وضو ثابت ہے، جس طرح جو کچھ بھی مسائل ثابت ہے، بس وہ پڑھ لیں، وہی چیز ہے نا، وہی کمپائل کر کے روک دو، وہی بخاری کا جس مانتے ہیں آپ؟ کیا مانے کیا نہ مانے، مانتے نہیں مانتے یہ بتائیے نا مجھے۔ بخاری میں تو ابو طالب کو جہنم میں لکھا ہے، سن لو مسلم میں ابو طالب کو جہنم میں لکھا ہے، سن لو یار، سن لو، ماشاء اللہ، جو حدیث قرآن کے خلاف، ایک بات بتاؤ، جو حدیث قرآن کے خلاف جاتی ہے اس کو دیوار پر لے مارو، رسول اللہ نے کہا، چاہے وہ بخاری میں ہو، چاہے مسلم میں ہو، اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو نہیں۔ کہاں پر کا پہلے بتاؤ، رسول نے کہاں پر کا بتاؤ ذرا مجھے پہلے۔ ارے سنو، حدیث یہ متواتر حدیث ہے، ارے بتاؤ نا کہاں نسائی میں نہیں ہے، نمبر بتاؤ۔ ارے اللہ کے رسول نے کب کہا کہ حدیث قرآن کے خلاف، بتاؤ حدیث کی پلیٹ، حدیث کا اسکرین شاٹ، حدیث کا یہ سب دے دوں گا۔ اب سن، جو بھی حدیث اگر قرآن کے خلاف جا رہی ہے، قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اس کو اپنے دیوار پر لے مارو، اس کو ضرورت نہیں لینے کے لیے، چاہے وہ بخاری میں ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو۔ میں آپ کی بات پر بحث نہیں کر رہا، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا؟ کہاں فرمایا بتاؤ نا۔ ارے بھیجتا ہوں، کہاں فرمایا بتاؤ؟ ارے بھیجو، سن لو، اب میں کہہ رہا ہوں، سن لو، اگر سن لو، اگر واقعی میں پیر ہو، اگر واقعی میں پیر ہو، یہ اٹکنے کی بات نہیں کرنا یار، اگر واقعی میں پیر ہو، سن لو، اگر واقعی میں مولا علی کے ماننے والے ہو، اگر واقعی میں مولا علی کے ماننے والے ہو، چلو، اگر مولا علی کے ماننے والے ہو، اگر ایک بات کو بتا دو تو حدیث بھیجو گے اس بات کو۔ جو حدیث قرآن کے خلاف جاتی ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف جاتی ہے، وہ حدیث دیوار پر لے مارو، ختم قصہ۔ ہاں تو ثابت کرو نا، اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا؟ یہ نسائی کا، اللہ کے رسول نے کہاں فرمایا؟ ارے فرمایا ہے، ارے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اماموں سے راوی ہے، امام جعفر صادق سے راوی ہے۔ ہاں تو بتاؤ نا، بتاؤ نا کہاں لکھی ہے، کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ امام کتاب کا نام جعفر صادق سے راوی ہے، روایت کتاب کا نام بتا دو، آ رہی ہے۔ اچھا کتاب کا نام بتا دو، فرمایا اگر کوئی حدیث کتاب کا نام بتا دو۔ پیر صاحب، ارے پیر صاحب، مارو، پیر صاحب، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، آپ مجھے حدیث کی کتاب کا نام بتا دیں، کون سی کتاب میں حدیث لکھی ہے؟ یہ نسائی میں بتائیں، کتاب کا نام نسائی ہے، نسائی میں؟ نہیں، آپ شاید بول رہے ہیں، شاید نہیں، تو حدیث کو مجھے، آپ مجھے حدیث کا نام بتا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نہیں، مفتی نہیں ہوں میں ادنا سے طالب علم ہوں، پڑھنے والے صاحب،
मदरसे में पढ़ने नहीं वाले मैं मदरसे नहीं पढ़ता। सुन लो, ये हजरत गिरी छोड़ो। आप देखो बात करने बैठे, ईशा का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू। नमाज तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन आपने अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधा, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधने वाले पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के रसूल की लानत, मौला अली की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत। अस्सलातु जनाजा, अस्सलातु बस झूठ नहीं का